خصوصی افراد کے لیے جیون ساتھی کی تلاش کے موضوع پر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کم بات ہوتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ لاہور میں ایک میرج بیورو ہے جو پرسنز ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کا رشتہ کرا رہا ہے اور خوابوں کا شہزادہ یا شہزادی ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، اور یہ بڑا منفرد اور بڑا بہترین کام ہے۔ بالکل، اور اس میرج بیورو کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن کے لیے جیون ساتھی ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ میرج بیورو کے ہمایوں اظہر اس وقت موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ہمایوں، کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام، ویری گڈ مارننگ۔ تھینک یو۔ ہمایوں یہ بتائیے گا پہلے تو کہ اب تک آپ کتنے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن کے رشتے کروا چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو تھوڑا سا بتائیے اپنے اس مشن کے حوالے سے، اپنے اس کام کے حوالے سے۔ میں اب تک 40+ جو ہے وہ پرپوزلز، انگیجمنٹس اور رشتے کروا چکا ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے معاشرے کو اور ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس کو ایزیلی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان گنت لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، ان کے اپاہج بچوں اور بچوں کے جو رشتے ہیں ان کے حوالے سے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، اور میں انہی کی میچ میکنگ کروا دیتا ہوں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کی ڈسیبلٹی قدرے زیادہ ہے تو دوسرے کی تھوڑی کم ہو، تاکہ اچھے طریقے سے وہ لائف کو بیلنس کر سکیں۔ ہمایوں بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ اچھا مجھے بتائیں، یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا، لیکن یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ کیونکہ جیسے ہم نے آغاز میں بھی کہا نا کہ بہت کم بات ہوتی ہے اس موضوع پر، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو محرکات ہیں، جو آئیڈیا تھا، یا کسی نے کہا کہ آپ کو یہ کام بھی شروع کرنا چاہیے، پلیز ذرا مجھے اس سفر کے آغاز کی جو سٹارٹنگ ہے، یہ سفر شروع کیسے ہوا، یہ سفر کا آغاز کیسے ہوا، پلیز ذرا یہ بتائے گا۔ اصل میں ایک بچی تھی ہمارے پاس جس کے پیرنٹس نہیں تھے، وہ اپنی خالہ اور ماموں کے پاس رہتے تھے جو کہ آلریڈی بہت پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ تو ہمارے ادارے کی پریزیڈنٹ صاحبہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ اس کی نا شادی کہیں کروا تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے اور لائف کو سروائیو کر سکے۔ تو اس کے لیے بڑا وہ 2 کرچز لے کر چلتی تھی بچی، اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا اس کے لیے سوچنا اور کرنا۔ تو اتفاق سے میرے پاس کچھ لوگ آئے اور ان کا میچ میکنگ کے بعد سلسلہ بن گیا اور ان کی شادی ہو گئی، اور الحمدللہ اس کی بارات، اس کی مہندی، اس کا سارا جہیز ہم نے خود پرووائڈ کیا، اس کو خود اویل کیا۔ مطلب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کی مہندی کی رسم ہم نے اپنے ادارے میں کی، اس کو وہیں سے رخصت کیا۔ اب الحمدللہ وہ 2 بیٹوں کی ماں ہے اور بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا ہمایوں، ایک تو یہ آپ کا ظاہر ہے آیا تھا، جی آپ کا ایک تو یہ کام ہے، آپ کا یہ کاروبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈھیروں دعائیں بھی لیتے ہیں اس طرح سے۔ 40 آپ نے بتایا کہ کامیاب رشتے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، شادیاں کروا چکے ہیں آپ، اس کے بعد یہ کیسا تعلق چلتا ہے؟ یہ چیک اینڈ بیلنس بھی آپ رکھتے ہیں، جو فالو اپ کا سلسلہ ہے وہ بھی رہتا ہے آپ کا کہ جو رشتے ہم کروا چکے ہیں کتنا اچھا ان کا آپس میں تعلق چل رہا ہے، کتنی اچھی کامیاب شادی چل رہی ہے ان کی؟ ایسا ہے کہ ہمارا فالو اپ رہتا ہے، ہم ایک سال میں ایک اینول ڈنر ارینج کرتے ہیں جس میں ان تمام کپلز کو بلایا جاتا ہے، اور وہ تمام حاضرین بھی، ہمارے سارے دوست احباب بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر، کہ جو ابھی ان میرڈ ہیں اور پلان کر رہے ہیں فیوچر میں، تو ان کے اندر کچھ خوف ہیں، کچھ خدشات ہیں اپنی لائف کو لے کر، اور ان کے پیرنٹس بھی مدعو ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بھی مدعو ہوتے ہیں اس ڈنر میں، اور وہ جب ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھی پازیٹیو لائف سروائیو کر رہے ہیں، اور وہ پھر انکریج ہوتے ہیں، بہت پازیٹیو میسج ان کو جاتا ہے، اور وہ پھر ان کے خدشات اور خوف جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب، یہ بھی صرف لاہور میں ہے، ہم کیا آگے آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں؟ فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ اس کو مزید بڑھانا ہے لاہور سے نکل کے پنجاب کے دیگر شہر یا سندھ میں یا پھر اسلام آباد میں کہوں تو کہاں کہاں تک اس چیز کو آپ نے پھیلانا ہے؟ ہمارا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں، ہمارے خصوصی افراد جو ہیں وہ ایک ایڈوکیسی گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو پورے پاکستان سے ہمیں کالز آتی ہیں، تو پھر ہم ان کو وہاں پہ ریفر کر دیتے ہیں جس ایریا کا وہ کیس ہوتا ہے، کلائنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہے سلسلہ اس کا، تو وہیں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں۔ اب مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں، فیس بک کے اوپر بھی مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز موصول ہوتی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی مجھے لوگ ڈیٹیلز بھیجتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم اس کو اپنے گروپ میں ڈال دیتے ہیں،
تو جو بھی ایفرٹ کر سکتا ہے اس حوالے سے، جس کے پاس بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ ہم سے ٹائی کر لیتا ہے اور پھر ہم اس کو انگیج کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فیس بک کا آپ نے ذکر کیا، تو کوئی ایک پیج بنا ہوا ہے، لائک اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو پلیز ذرا ہمارے سننے اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے بتائے گا کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ وائس سوسائٹی کے نام سے ہے ہمارا پیج۔ اچھا، وائس VOICE SOCIETY، وائس سوسائٹی، وہاں پہ لوگو بھی لگا ہوا ہے، وائس سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز۔ تو ہمارا معذور لوگوں کا ادارہ ہے اور وہ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں، ریہیبلیٹیشن والا۔ ٹھیک، اچھا ہمایوں یہ بتائیے گا کہ یقیناً بہت ساری ایسی سٹوریز ہوں گی جو کہ ڈیلی بیسس پر آپ دیکھتے ہوں گے، جن سے آپ کا اپنا بھی تعلق رہتا ہوگا، تو ہمارے ناظرین کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی ایسی کہانی شیئر کیجئے، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، بہت مایوس ہے چھادی کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے، آپ نے اس کو ہوپ دی، اس کا رشتہ ہوا اور اب اس کی جو زندگی ہے اس پر سے مایوسیوں کے بادل چھٹ چکے ہوں۔ ہماری ایک ساتھی تھیں، وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھیں، اور مجھے لگتا تھا، میں جب بھی ان سے ملتا تھا کہ بیٹا آپ کی شادی ہونی چاہیے، وہ کہتی تھی کہ میں شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتی، مجھے نہیں لگتا کہ میرا کچھ حق ہے، مطلب وہ بہت مایوسی کی باتیں کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم معذور ہو، تمہاری فیلنگز معذور نہیں ہیں، تمہارا جذبہ اپاہج نہیں ہے، تمہاری سوچ اپاہج نہیں ہے، تو پازیٹیولی سوچو اور اپنے لیے بہتر کرو۔ اصل میں اس کی فیملی کی طرف سے اس کو پریشرائز کیا ہوا تھا، اور والدہ سے میری جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس کی والدہ کے درمیان ان کے دل میں بہت سارے خدشات تھے اس کو لے کر کہ میری اپاہج بیٹی، میں نے اس کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، جو اگلے گھر جا کے اگر کوئی اس کو کڑوی بات بول دے تو اس پہ کیا گزرے گی۔ تو میں نے بولا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے کمپینین بھی ایسا ہی تلاش کریں گے کہ جو اس کو سمجھے اور اسی جیسا ہو۔ یہ جو والدین کے اس معاملے میں خدشات ہیں، یہ بھی کسی حد تک بجا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی میری بیٹی یا میرا بیٹا گھر پر موجود ہے، اگر آگے جا کر شادی کی جاتی ہے اور خدا نخواستہ شادی نہیں چلتی ہے تو ایک بوجھ کی صورت میں وہ واپس آ جائے گی۔ بس یہی خدشات ہوتے ہیں کہ جو ان کو لے کے ill thinking کی طرف لے جاتے ہیں، تو لیکن ایسا نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج تک میں نے جتنے بھی رشتے کروائے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کروائے ہیں، الحمدللہ سبھی لوگ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خدشات اس طرح بھی دور کر دیتے ہیں کہ جب ہم اپنے ایگزامپلس دیتے ہیں ان کو کہ جی ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر کچھ ایسے کہ وہ ویژولز بھی چل رہے ہیں جو کہ نظر آئے گا لوگوں کو کہ دو ایسے شخص جو خود فزیکل نیڈز کے ساتھ ہیں، وہ بہت ہیپیلی اپنی زندگی گزارے اور ان کے بچے بھی ہیں۔ اور یہ خدشہ ہوتا ہے زیادہ ہمارے معاشرے میں کہ جی پلیز بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ اچھا، یہ خدشہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ ہم اگر معذور ہیں نا، اور معذور بندے سے ہماری شادی ہو جائے گی تو آنے والی نسل بھی اپاہج اور معذوری پیدا ہوگی۔ تو یہ سوچ جو ہے نا بہت غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ کی اولاد بالکل صحت مند اور تندرست ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی ان میں جنریٹ نہیں کرتا کوئی ایشو۔ بالکل، اور آپ بہت زبردست اور نیکی کا کام کریں ہمایوں، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گفتگو کرنے